دوستوں آج محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ، یہ دو دن چاہو تو بدھ کو پڑھ لو، چاہو تو جمعرات کو پڑھ لو، یہ آخری بدھ ہے، آخری جمعرات ہے۔ اللہ والو یہ مہینہ جس کو اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، یہ مہینہ بس ختم ہو گیا ہے۔ آج یہ تسبیح یا باسطو کی پڑھ لیں۔ یا باسطو کے معنی کیا ہیں کہ غیبی خزانے حوالے کرنے والا، اور ساتھ میں رب کی سب سے لاڈلی آیت جس کے معنی ہے پاک ہے میرے اللہ پاک کی ذات، اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اللہ والو آج اگر رزق مانگنا چاہتے ہو، دولت مانگنا چاہتے ہو، کامیابیاں مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگو۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ بہت بڑا وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں جو کہ یا باسطو کا ہے، یہ شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والو یہ شرطیہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھ کر آپ جتنی دولت مانگو گے، جتنا رزق مانگو گے، آپ کو سب مل جائے گا۔ بس محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ کو آخری بدھ اور جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور ساتھ میں یا باسطو۔ یہ عمل آپ لوگ ایک گلاس پانی پر پڑھیں گے تاکہ اس وظیفے کی تمام روحانیت یہ پانی کے گلاس میں چلی جائے۔ جب آپ لوگ پھونک ماریں گے، پانی پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پی جائیں گے تو آپ کے جسم میں وہ تمام برکتیں چلی جائیں گی۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں سب جل کے راکھ ہو جائیں گے، سب جل جائیں گے۔ لیکن اللہ والو یہ جو تسبیح ہے محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ کی، یقین جانیں یہ اتنی بڑی بڑی کامیابیاں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گی کہ آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ والوں آج محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ کو یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں یا باسطو یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ کوئی عام نام نہیں، یہ بہت بڑا نام ہے، یہ رب کی رحمتوں کو ظاہر کرتا ہے، یہ ہمارے لیے رزق کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ آج آپ لوگ مانگو، یقین جانو آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، آپ لوگ کہو گے کہ میرے اللہ بس اب میں رج گیا، اب مجھے اتنی دولت تو نے دے دی ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ والو اتنا رزق، اتنی دولت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو آج یہ عمل چاہو تو محرم الحرام کی 29 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 30 تاریخ کو پڑھ لو، پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں آخری بدھ اور جمعرات کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا وہ وظیفہ، وہ عمل لے کر آیا ہوں جس کو پڑھ کر اللہ پاک سے جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کو سب مل جائے گا۔ اللہ والوں آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب کسی کو نوازنے پر آتا ہے نا، پھر وہ چہروں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ تسبیح، یہ عمل محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ میں سے کبھی بھی پڑھ لیں، جب پڑھ لیں گے فائدہ ہوگا۔ اللہ والوں یہ تسبیح نہیں، یہ دولت کا سمندر ہے، یہ غریبوں کے لیے ایک انعام ہے، یہ غریبوں کا سہارا ہے وظیفہ۔ اس عمل کو پڑھ کر آپ کی غربت، آپ کی غریبی اگر منٹوں میں ختم نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ آج یہ تسبیح پڑھنے سے آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچیے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے، کیونکہ دوستوں یہ محرم الحرام کی 29 اور 30 تاریخ ہے، آخری بدھ اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جمعرات اور بدھ کے دن کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس دن رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح ہم پر برس رہی ہوتی ہیں۔ آج جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ تو دوستوں یہ محرم الحرام کا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی خیر والا مہینہ ہے، رزق اور مال و دولت کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ اہل بیت کی قربانیوں کا مہینہ ہے، اور اللہ والوں اہل بیت کے وسیلے سے ہی مانگیے گا، اور کچھ صدقہ جو آپ کی جیب پر گراہ نہ گزرے۔
कोशिश करें कुछ ऐसे सदके जरूर दिया करें जो आपकी जान माल की हिफाजत बने। तो अल्लाह वालों, आज ये तस्बीह आप लोगों ने मुहर्रम की चाहो तो 29 को पढ़ लो, चाहो तो 30 को पढ़ लो, पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। ये रब का बहुत ही लाडला वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरत कोई आम नहीं, बहुत बड़ी, और ये नाम अल्लाह पाक से, इस नाम के जरिए जो भी रब को पुकारता है अल्लाह पाक उसको छप्पड़ फाड़ कर रिस्क और मालो दौलत अता फरमा देते हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, दुबई, मलेशिया, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में मुहर्रमुल हराम की या तो 29 तारीख हो या तो फिर 30 हो, 29 को भी पढ़ेंगे फायदा होगा, 30 को भी पढ़ेंगे तब भी फायदा होगा, दोनों में से कभी भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह फायदे ही फायदे आप लोगों को हासिल होंगे। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, जब पढ़ेंगे तभी आप लोगों को फायदा लाजमी हासिल होगा। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह मुहर्रमुल हराम की 29 और 30 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानी को ख़त्म कर दे, हम सब की गरीबी को ख़त्म कर दे, हम सब की लाचारी को ख़त्म कर दे। मेरे मौला, हम सब पे रहमो करम जारी फरमा दे, हम सब के लिए आसानी फरमा दे। मेरे मौला, हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बिलखुसूस मेरे मौला, जो इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, जो दुआओं के लिए हाथ उठाया हुआ है, जो इस वीडियो को देख रहा है, दुआओं में आमीन कह रहा है, मेरे मौला उसकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर दे, उसके दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर कर दे, उसकी बीमारी को ख़त्म कर दे, उसके रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमा दे, उसकी हिफाजत फरमा, उसको आमान अता फरमा, उसके सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, उसके लिए आसानी कर दे, उस पर रहमतों वाले मामलात फरमा दे, उसको ईमान जैसी खास दौलत नसीब फरमा, मरने से पहले कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा, मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, कब्र में आसानी फरमा दे, कब्र के आज़ाब से बचा दे, नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाजें पाबंदी के साथ, जमात के साथ, पहली सफ में इमाम के पीछे खड़े होकर अदा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। बिलखुसूस गाज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, ईरान के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा, ईमान का बोलबाला फरमा। मेरे मौला, अपना निज़ाम अता फरमा दे, अपना निज़ाम अता फरमा, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे, हम सब से राज़ी हो जा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबके लिए आसानी हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। कमेंट में हुसैन जिंदाबाद ये लिखना नहीं भूलिएगा, लाजमी हुसैन जिंदाबाद लिखिएगा और यजीद मुर्दाबाद लिखिएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि ये मुहर्रमुल हराम का महीना फजीलतों से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसकी अहमियत रब के नज़दीक कितनी ज़्यादा है। अब अल्लाह वालों, अपने ख़ास मकसद को जहन में रख के आप लोग फौरी तौर पर मुसल्ला बिछाकर बावज़ू होकर बैठ जाएं। यूँ तो बग़ैर वज़ू के भी अमल पढ़ सकते हैं, लेकिन वज़ू करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब किबला रुख होकर खाने काबा की तरफ मुँह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोज़ाना 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तग़फ़ार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें।
اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ والوں، بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اور پورے سال کی آسانیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب ملے گا۔ اگر بے روزگار ہو تو روزگار کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لو، اللہ والوں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ یعنی کہ آپ کو جو مسئلہ ہے، جو آپ کی حاجتیں ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے لیے آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ماہ محرم کی 29 اور 30 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں، یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے،
یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا باسطو دو بار ہو گیا، یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق۔ یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے، رستے کھولنے والے، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے۔ یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات۔ تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ادب سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاح یا رزاق، یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والا۔ آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں۔ یا فتاح کھولنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے، مجھ پر آسانی کر دے۔ اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے، کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی، جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، بس اس نام سے پکارو۔ تو سوچیں اللہ والوں، جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی؟ لیکن بات کیا ہوتی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں اللہ والوں، گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں، لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو، ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو۔ اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو، 5 بار، میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے، آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں۔ لیکن بات کیا ہے، جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں، لیکن وہ پوری دیکھیں، ان کو فائدہ ہو، تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا، اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے۔ تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا، لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے۔ ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا، اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے۔ بآسانی پڑھ لیں گے، 3-4 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگنے والے، لیکن کامیابی 100% ہے۔ میں بار بار یہ بول رہا ہوں، اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے، یہ تو گارنٹی بات ہے۔ اور اپنے وظیفے کو، جو آپ کی نیت ہے، آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی۔ یہ اتنا خاص عمل ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں، کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول، کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں، رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، چڑیاؤں کے لیے، اور جو چیلے وغیرہ ہوتی ہیں، بس پرندوں کو آپ نے وہ دانہ ڈالنا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ 1 مٹھی اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ صدقہ کر سکیں۔ اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی، جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے
یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے، اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں، پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے، صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔